تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں فکر انگیز گفتگو کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ عاصم مہاروی صاحب اور ذیشان عثمانی کے درمیان ہوئی تھی، جی اور اس میں زندگی، دین، روحانیت، تصوف، وہ سارے پہلو جو آج کل خاص طور پر ذہنوں میں سوال اٹھاتے ہیں ان کو چھیڑا گیا ہے۔ جی بالکل اور اس مواد کی میرا خیال ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ہماری عملی زندگی سے، ہمارے عقیدے سے، خود کو سمجھنے کے سفر سے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ان گہرے نکات کو آسان طریقے سے سامنے لائیں۔ ہاں، کوشش یہی ہوگی کہ ان کی جو روح ہے اور جو عملی اطلاق ہے وہ واضح ہو سکے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو مجھے تو بہت چونکانے والا لگا وہ خود سے باہر نکلنے کا مسئلہ ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ ہم سب کسی نہ کسی طرح اپنے ہی خیالات کے، اپنی ذات کے قیدی ہیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ گفتگو میں ایک لفظ استعمال ہوا، مخدومیت۔ مخدومیت؟ جی، یعنی ایک ایسی کیفیت جہاں انسان چاہے وہ جانتا نہ ہو، لاشعوری طور پر خود کو ہی مرکز سمجھتا ہے، بھلے اوپر سے وہ کتنی عاجزی دکھائے۔ اچھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی انا کے دائرے سے باہر ہی نہیں جا پاتے۔ یہ جو خود کو اہم سمجھنے کا انداز ہے نا، یہ بہت گہرا بیٹھا ہوتا ہے اندر۔ یہ تو وہ بات ہو گئی، وہ شعر ہے نا، قفس میں رہتے رہتے قفس سے ہو گئی الفت۔ بالکل۔ میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب پر میرے نکلتے ہیں۔ مطلب ہم اپنی جیل کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آزادی کا سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اپنی محدودیتوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ پہلا قدم ہے خود کو سمجھنے کے سفر میں کہ بھئی ہم قید کہاں ہیں۔ اچھا، اگلا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے جو عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں اس سے ہٹ کر ہے، یہ خدا کی تلاش۔ اکثر سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی خدا کو ڈھونڈنا ہے، جیسے وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس گفتگو میں اس خیال کو کیسے دیکھا گیا؟ دیکھیں، اس گفتگو میں تو اس بات کو بہت شدت سے رد کیا گیا ہے۔ عاصم ہاروی صاحب نے تو کہا کہ گمشدہ خدا کی تلاش میں رہنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا تو گمشدہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر چیز میں۔ اصل میں تو ہم خود گمشدہ ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ خدا کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں کس چیز نے گم کیا ہے، ہماری توجہ کدھر چلی گئی ہے۔ یعنی مسئلہ خدا کو پانے کا نہیں، اپنی توجہ واپس لانے کا ہے۔ بالکل۔ خدا کا تجربہ تو ہم ہر لمحے کر رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، یہ خدا کی صفت البصیر کا تجربہ ہے نا؟ جی۔ جب سنتے ہیں تو السمیع کا تجربہ ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مسئلہ تو ہماری غفلت کا ہے، ہماری عدم توجہی کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مگر غور سے نہیں دیکھتے، سنتے ہیں مگر دھیان سے نہیں سنتے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے یہ بات۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بڑی دلچسپ بات، شاید تھوڑی متنازع بھی لگے، کنٹرول کے بارے میں۔ کہا گیا کہ ہم جس چیز پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں مقبوضہ کر لیتی ہے۔ یہ کیسے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کنٹرول تو اچھی چیز ہے، کامیابی ہے۔ ہاں، بظاہر یہ الٹی بات لگتی ہے، مگر اس میں گہری سچائی ہے۔ گفتگو میں کئی مثالیں دی گئیں اس کی۔ آپ سوچیں، والدین جو اولاد پر ہر وقت ہر طرح سے مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے اکثر؟ یا تو بچے باغی ہو جاتے ہیں یا دب جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور والدین خود کیا ہوتے ہیں؟ وہ خود اولاد کی فکروں کے، ان کے رد عمل کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شہرت کو دیکھ لیں، جو لوگ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ جب پا بھی لیتے ہیں تو اسی کے غلام بن جاتے ہیں۔ لوگوں کی رائے، میڈیا، اپنی امیج، یہ فکریں انہیں جکڑے رکھتی ہیں۔ اور پیسے کی مثال تو شاید سب سے صاف ہے۔ پیسہ جتنا آتا ہے اسے سنبھالنے، بڑھانے اور کھو دینے کا ڈر بھی اتنا ہی بڑھتا ہے۔ تو مطلب قابض ہونے کی شدید خواہش ہی ہمیں قیدی بنا دیتی ہے۔ عین ممکن ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اصول بھی ہے اور روحانی بھی۔ جس چیز سے آپ بہت شدت سے چمٹتے ہیں نا، وہ آپ کی آزادی چھین لیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کریں یا منصوبہ بندی نہ کریں، بلکہ وہ جو شدید نفسیاتی قبضہ ہوتا ہے نا، اس کی خواہش سے بچنا ہے۔ یہ کنٹرول اور قبضے کی بات سے مجھے وقت کا خیال آیا۔ گفتگو میں ایک بڑا، آپ کہیں، چبھتا ہوا سوال وقت کے بارے میں بھی تھا کہ ہزاروں سال سے انسان وقت بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زراعت سے پہیہ، پھر صنعتی انقلاب، کمپیوٹر، اب AI، ہر دور میں دعویٰ یہی کہ وقت بچے گا۔ جی۔ تو وہ سارا بچا ہوا وقت گیا کہاں؟
آج تو ہم پہلے سے زیادہ وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ یہ جدید زندگی کا سب سے بڑا تضاد ہے شاید، اور ایک گہرا سوال ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہم نے رفتار بڑھائی، آسانیاں پیدا کیں، لیکن شاید اپنی زندگی کی رفتار اتنی تیز کر لیں کہ وہ جو بچا ہوا وقت تھا وہ بھی اسی رفتار میں کھپ گیا۔ ہم زیادہ کام کرنے لگے، زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو نتیجہ یہ کہ وقت ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ نکتہ ہمیں اپنی ترجیحات پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ اور اسی گفتگو میں وقت کے ساتھ ساتھ طاقت یعنی پاور، اس پر بھی بات ہوئی، خاص طور پر مذہب اور طاقت کا جوڑ۔ وہ مثال دی گئی کہ کیسے صنعتی انقلاب سے پہلے یورپ میں چرچ بہت طاقتور ہو گیا تھا، جس سے ریاست کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ کیا اس میں کوئی عام اصول بتایا گیا؟ جی، ایک عام اصول یہ واضح کیا گیا کہ طاقت کو قائم رکھنے کے لیے اکثر خوف کا سہارا لیا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی طاقت ہو، مذہبی ہو یا سماجی۔ طاقتور طبقے اپنی حکومت یا اثر قائم رکھنے کے لیے لوگوں میں کسی نہ کسی قسم کا ڈر پیدا کرتے ہیں یا پہلے سے موجود ڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ یہ تو تلخ حقیقت ہے۔ اچھا، خدا کے تصور پر واپس آتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ ناراض خدا کے تصور کو رد کرنا تھا۔ گفتگو میں اسے مغرب کے اوریجنل سن والے خیال سے جوڑا گیا کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے، اس لیے خدا ناراض ہے۔ اسلامی نظریہ اس سے کیسے مختلف بتایا گیا؟ اسلامی نقطہ نظر جیسا گفتگو میں پیش کیا گیا وہ بہت مختلف ہے اور بہت امید دلانے والا ہے۔ قرآن میں انسان کو زمین پر خدا کا نائب یعنی خلیفہ کہا گیا۔ یہ خلافت ایک انعام ہے، ایک اعزاز ہے، کسی پچھلے گناہ کی سزا نہیں۔ صحیح۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے تم خدا کی پارٹی ہو۔ یہ خیال پیش کیا گیا کہ خدا نے انسان کو محبت سے بنایا اور وہ بنانے سے پہلے ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ اور وہ حدیث قدسی بھی تو ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ بالکل، زن یعنی بندہ اللہ کے بارے میں جیسا سوچے گا، جیسا گمان رکھے گا، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اگر ہم اسے رحیم و کریم سمجھتے ہیں تو وہ اپنی رحمت دکھائے گا۔ اگر ہم اسے ہر وقت بس ناراض اور سزا دینے والا ہی سمجھتے رہیں گے تو شاید ہمارا تجربہ بھی ویسا ہی ہو۔ یہ ایک بہت مثبت، بہت امپاورنگ سوچ ہے جو خوف کے مقابلے محبت، امید اور ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ یہ سمجھنا تو بہت سے لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ہر وقت اسی احساس میں رہتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے تو کوئی نیکی ہوئی نہیں۔ اس بوجھ سے نمٹنے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ گفتگو میں یہ بات آئی کہ گناہ کے عمل میں اکثر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے ایک ڈر سا ہوتا ہے، پھر عمل ہو جاتا ہے اور پھر پچھتاوا۔ لیکن کئی بار گناہ کا وہم، اس کا خیال خود گناہ سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ ہم خود اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ مالک کو بندے کا رجوع پسند ہے، مطلب پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ اللہ کو ہماری غلطی سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ہمارے پلٹ آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور وہ جملہ بھی بڑا طاقتور تھا، آپ خود اپنا ثبوت ہیں۔ جی، یعنی آپ کا وجود، آپ کی یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ سے مایوس نہیں ہے، اس کی رحمت آپ پر ہے۔ اگر وہ ناراض ہوتا تو شاید یہ مہلت ہی نہ ملتی۔ اس شعور کو جگانا، یہ احساس گناہ کے بوجھ کو کم کر سکتا ہے اور امید اور عمل کی طرف لا سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی اندر کی باتیں۔ اب آتے ہیں ظاہر اور باطن کے توازن پر۔ گفتگو میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ہم حس ظاہر یعنی دنیا کی ظاہری چیزوں میں، مادی چیزوں میں، دکھاوے میں شاید بہت زیادہ کھو گئے ہیں، اور حل باطن یعنی اپنی اندرونی دنیا، اپنی روح، دل کا سکون، اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا یہی بے چینی کی جڑ ہے؟ بڑی حد تک۔ جب ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی یعنی ہارمنی نہ ہو تو شخصیت وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ ہم باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور۔ اس منافقت سے، اس دوگلے پن سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا حل وہی پرانی حکمت ہے، ہاتھ کار ول دل یار ول۔ اچھا، یعنی دنیا کے کام کاج، ذمہ داریاں وہ پوری طرح نبھانی ہیں، لیکن دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا رہے۔ یہ توازن ہی اصل چیز ہے۔ صرف دنیا میں کھو جانا یا دنیا سے بالکل کٹ جانا دونوں ٹھیک نہیں۔
اس اندرونی دنیا کی بات سے رہی ہے تو ایک اور بڑے مسئلے کا ذکر بھی تھا، ہمارے دماغ کا شور۔ اتنے خیالات، اتنی فکریں، اتنی معلومات، ایک طوفان ہے ہر وقت۔ کیا یہ شور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اصل آواز، اپنے اندر کے حقیقی سوال سن ہی نہیں پاتے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ گفتگو میں یہی کہا گیا کہ اکثر ہمارے سوالات بھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے، وہ ہم نے کہیں سے، سوسائٹی سے، میڈیا سے، دوسروں سے ادھار لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ان ادھار لیے سوالوں کے ادھار لیے جوابات پر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ تو پھر اپنے اصلی سوال تک کیسے پہنچیں؟ تجویز یہ دی گئی کہ بھئی جہاں پر بات دل سے ہو رہی ہو وہاں عقل کو تھوڑی دیر کے لیے چپ کرا دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل بیکار ہے، نہیں، بلکہ یہ پہچاننا کہ کچھ معاملے دل کی گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں صرف منطق سے، صرف لاجک سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دل کی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے، ایک انٹیوشن ہوتا ہے۔ اس شور کو کم کر کے خود سے جڑ کر ہی ہم اپنے اصلی سوالوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دین اور دنیا کے توازن والی بات سے ملتا جلتا ہے۔ گفتگو میں ایک اور کشمکش کا ذکر تھا جو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں نا، انہیں اکثر دنیا دار لوگ تو مولوی صاحب سمجھ کر الگ کر دیتے ہیں، جی ہاں، اور جو روایتی مذہبی طبقہ ہے وہ انہیں دنیا دار سمجھ کر پوری طرح شاید قبول نہیں کرتا۔ یہ کہیں کے نہ رہنے والی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی غلط تقسیم ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، بلکہ اکثر متضاد سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، گفتگو میں اس خیال کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ دین آیا ہی آپ کو اچھی دنیا داری سکھانے کے لیے ہے۔ اسلام کوئی رہبانیت تو نہیں سکھاتا، دنیا سے بھاگنا تو نہیں سکھاتا، وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے، ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، اخلاق اور روحانی اصولوں کے مطابق ایک بھرپور بامعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو وہ تضاد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا خوبصورت خیال تھا شیئرنگ، یعنی بانٹنے کے بارے میں۔ جب میں خوبصورتی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تبھی وہ خوبصورتی حسین ترین ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ دکھ بھی بیان ہوا کہ ہم نے بانٹنا چھوڑ دیا ہے۔ حکمرانوں نے عوام سے، علماء نے علم، اور ہم نے عام زندگی میں خوشی، وسائل، یہ بانٹنا کم کر دیا ہے۔ جی، اور یہ کمی معاشرے میں بہت سے خلا پیدا کرتی ہے، بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے۔ جب علم، خوبصورتی، خوشی یا وسائل بانٹے نہیں جاتے تو وہ یا تو سکڑ جاتے ہیں یا پھر چند ہاتھوں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی کے ادارے پر بھی ایک دلچسپ بات کہی گئی کہ مغرب میں کہتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف۔ یہ جو اینڈ ہے، یہ اور کا لفظ، یہ دو الگ وجود کا تاثر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ قربت دیتا ہے، پردہ رکھتا ہے، زینت بنتا ہے، یہ وحدت کی علامت ہے۔ شریک حیات کا لفظ بھی اسی گہرے تعلق کو دکھاتا ہے۔ اور یہ نقطہ بھی تھا کہ رشتہ کیسا ہوگا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ فرد خود اندر سے کیسا ہے۔ بالکل، اگر کوئی شخص اندر سے مطمئن ہے، پرسکون ہے، اپنی ذات میں بادشاہ ہے، تو اس کا رشتہ بھی ویسا ہی صحت مند اور مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر وہ اندر سے خالی ہے، غیر مطمئن ہے، ضرورت مند ہے، ایک غلام ذہنیت رکھتا ہے، تو یہ کمزوری اس کے رشتے میں بھی نظر آئے گی۔ رشتے کی مضبوطی پہلے فرد کی اپنی ذات کی مضبوطی سے آتی ہے۔ آج کل رہنما یا مرشد، مینٹر، اس کی تلاش کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ملے جو دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی کرے۔ اس تلاش کے بارے میں کیا حکمت عملی بتائی گئی گفتگو میں؟ اس حوالے سے دیکھیں، بنیادی قرآنی اصول تو بہت واضح بتایا گیا کہ ایسے شخص کی پیروی نہ کرو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا۔ یعنی اصل کسوٹی، اصل معیار یہ ہے کہ رہنما کا اپنا تعلق اللہ سے کیسا ہے، وہ خود اللہ کے ذکر میں کتنا ہے۔ پھر مولانا رومی کا وہ مشہور قول دہرایا گیا کہ کنویں کی تلاش مت کرو، اپنی پیاس کو اتنا بڑھاؤ کہ کنویں تمہارے پاس آ جائے۔ یعنی اصل چیز طلب ہے، سچی پیاس۔ جی، اگر تلاش میں سچائی ہو، پیاس اصلی ہو، تو رہنمائی کے اسباب خود بخود بن جاتے ہیں، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور اہم بات بھی تھی، شاید تھوڑی سخت لگے سننے میں، کہ جب تم نے مجھے یہ پہچان لیا ہے کہ میں مرشد کامل ہوں، تو مرشد کامل کامل مرید کو ہی بیعت کرتا ہے۔ اچھا،
مطلب یہ کہ جیسے رہنما کا اہل ہونا ضروری ہے، ویسے ہی رہنمائی لینے والے کا بھی تیار ہونا، اس کا اہل ہونا، اس کی طلب کا سچا ہونا، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ اور آخر میں زندگی کے سفر اور اس میں جو موڑ آتے ہیں انہیں قبول کرنے کا فلسفہ، وہ ٹریفک سائن کی مثال سے سمجھایا گیا، وہ بہت ہی خوبصورت مثال تھی۔ ہاں، کہ جب آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور آگے موڑ کا نشان آئے تو آپ اس نشان سے لڑتے تو نہیں ہیں نا، بحث نہیں کرتے، بس رفتار کم کرتے ہیں اور گاڑی موڑ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں جب غیر متوقع موڑ آئیں، حالات بدلیں، تو ان سے لڑنے، شکایت کرنے یا ماضی میں پھنسے رہنے کے بجائے انہیں قبول کریں، اپنی سمت ٹھیک کریں اور آگے بڑھیں۔ جب زندگی کو ایک سفر سمجھ لیا جائے اور اپنی اندرونی پیاس کو رہنما مان لیا جائے تو انسان اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی حوالے سے روحانی صحبت اور ذکر کی محفلوں کی اہمیت پر بھی بات ہوئی، جہاں الفاظ سے زیادہ دل کا رابطہ، وہ خاموش توجہ اہم ہوتی ہے۔ بالکل، جیسا کہا گیا، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ روحانی تعلق میں بھی الفاظ اکثر دوسرے درجے پر چلے جاتے ہیں۔ اصل چیز وہ کیفیت ہے، وہ توجہ ہے، وہ دل کا جڑنا ہے، جو ایسی صحبتوں میں مل سکتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کے جو اہم نکات ہیں انہیں سمیٹیں، پہلا، خدا گم نہیں ہے، ہم اپنی توجہ کے بھٹکنے کی وجہ سے گم ہیں۔ دوسرا، دین اور دنیا الگ نہیں، دین اچھی دنیا داری سے کھانے آیا ہے۔ تیسرا، جس چیز پر شدت سے قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں اکثر وہی ہم پر قابض ہو جاتی ہے۔ چوتھا، اللہ کو ہماری غلطیوں سے زیادہ ہمارا پلٹ آنا، ہمارا رجوع کرنا پسند ہے۔ جی ہاں۔ پانچواں، خوبصورتی اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور چھٹا، صحیح رہنمائی کی چابی اللہ کا ذکر اور اپنی سچی پیاس کو پہچاننا اور اسے بڑھانا ہے۔ یہ تمام نکات مل کر ایک بامانی، متوازن اور روحانی طور پر آپ کہہ لیں بھرپور زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا سے بھاگنے کی بات نہیں، بلکہ دنیا کو صحیح سمجھ کے ساتھ، توازن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کے ساتھ جینے کی دعوت ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے، اگر واقعی ہمارے دماغوں کا شور اتنا زیادہ ہے اور ہمارے سوالات تک ہمارے اپنے نہیں ہیں، تو کیا ہم واقعی اپنی اس حقیقی پیاس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں جس کا ذکر بار بار آیا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شور کی بنیاد پر ہی ایک اور ادھار لی ہوئی پیاس اور تلاش کا سفر شروع کر دیتے ہیں؟ اس پر شاید مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں، ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔